معاش کرنا گویا دنیا داری ہے. یہ طبقہ رہا ابتدائے اسلام. حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام دوپہر کے وقت بازار کی طرف تشریف لیے جا رہے تھے اور پسینہ حضرت کی پیشانی مبارک سے رواں تھا. تو ایک بظاہر جو زاہدان زمانہ میں اپنے کو شمار کرانا چاہتا تھا، اس نے آپ کو راستے میں دیکھ کر اور یہ کہ رخ ہے بازار کی طرف، دیکھیے کتنا جرأت مندانہ جملہ اس نے کہا امام سے کہ آپ اس مشقت کو اٹھا کر طلب دنیا کے لیے جاتے ہیں. آپ کو یہ اندیشہ نہیں ہے کہ اس حالت میں آپ کو موت آ جائے اور آپ دنیا سے صورت سے جائیں. یہ وہ زاہدان پر زمانہ تھے جو زیر سایہ سلطنت پرورش پا رہے تھے. تو حضرت رک گئے اور اس سے ارشاد فرمایا یہ بہت گویا مجدہ ہے ان کے لیے کہ جو محنت مزدوری اور کسب معاش میں جائز ذرائع سے محنت اور مشقت کرتے ہیں. کہ حضرت رکے اور اس سے گویا آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر فرمایا کہ اے شخص، اگر میں اس حالت میں دنیا سے رخصت ہو جاؤں تو میں اللہ کو گواہ کروں گا کہ میں اس کی ایک عبادت میں دنیا سے اٹھا ہوں. اور اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ کیا تم یہ چاہتے ہو کہ میں تمہاری طرح مفت خوری کا عادی ہو کے خلق خدا پر بار بنوں؟ صلوات بھیجیے بلند. پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں بھی یہ تصور خود ذہنوں میں تھا کہ حضرت تشریف فرماتے نماز صبح کے بعد اور سامنے سے ایک جوان بیلچہ کاندھے پر رکھے ہوئے جاتے ہوئے نظر آیا. نوجوان تھا، طاقتور تھا. تو اصحاب میں سے بعض حضرات بولے کہ کاش اس کی یہ جوانی راہ خدا میں صرف ہوتی. تو حضرت نے ارشاد فرمایا کہ تم نے یہ کیوں کر سمجھا کہ اس کی جوانی راہ خدا میں صرف نہیں ہو رہی ہے. اور اس کے بعد اصول ارشاد فرمایا کہ یاد رکھو کہ اگر وہ محنت مزدوری کرنے اس لیے جا رہا ہے کہ اپنا اور اپنے بال بچوں کا پیٹ پالے، فہو فی سبیل اللہ، تو وہ اللہ کی راہ میں ہے. اگر بسر تو ہو جاتی ہے مگر وہ جا رہا ہے اس لیے کہ اپنے اہل و عیال کے لیے وسعت رزق کا سامان کرے، یعنی ذرا زیادہ آرام سے ان کی زندگی گزرنے لگے. فہو فی سبیل اللہ، تو بھی وہ فی سبیل اللہ ہے. اور اگر اس لیے جا رہا ہے کہ وہ طلب مال کر کے امور خیر میں صرف کرے اور کارہا خیر میں دوسروں کی مدد کرے اور غریبوں کی محتاجوں کی اس سے پرورش کرے، فہو فی سبیل اللہ، تو بھی وہ اللہ کی راہ میں ہے. ہاں اگر اس لیے وہ دولت کمانا چاہتا ہے
کہ غریبوں پر اپنی فوقیت قائم کرے فَهُوَ فِي سَبِيلِ الشیطان، تو پھر وہ شیطان۔ اور اب میں کہتا ہوں کہ جس چیز کو کہ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ وہ سبیل الشیطان میں ہے، شیطان کے راستے میں ہے، یعنی دولت کما کے دوسروں پر اپنی فوقیت جتانا، تو اگر غور کیا جائے اور حقائق دینیہ کو سامنے رکھا جائے تو اگر کوئی نمازیں بھی اس لیے پڑھے کہ دوسروں پر اپنی فوقیت قائم کرے تو وہ نمازیں بھی فی سبیل اللہ نہیں۔ تو یہ تو تصورات کچھ لوگوں نے، ایک طبقے نے قائم کیے کہ جن میں طلب دنیا کی میں بھی کسب معاش میں بھی جد و جہد کرنا نہ پڑے اور بہرحال آرام سے زندگی پیٹ پلتا ہی رہے لیکن جد و جہد کرنا نہ پڑے۔ اور آخرت کے بارے میں وہ تو بہت سے تصورات ایسے قائم کر